سکندر اعظم قدیم دنیا کا ایک بہت بڑا فاتح ہو گزرا ہے، جس کی شخصیت کی وجہ سے آج بھی دنیا اسے یاد کرتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں اردو وائس کی پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 3 اور میں ہوں شہزیب۔ دنیا قدیم کا عظیم فاتح سکندر اعظم مقدونیہ کے دارالخلافہ پیلا میں 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ بادشاہ فلپ دوئم صحیح معنوں میں غیر معمولی قابلیت اور بصیرت کا حامل انسان تھا۔ باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر تقریباً 20 برس تھی، تاہم وہ کسی دشواری کے بغیر اس کی جگہ تخت اقتدار پر براجمان ہوا۔ فلپ نے اپنے بیٹے کی جانشینی کے لیے راہیں ہموار کر دی تھیں اور نوجوان سکندر کو اعلیٰ عسکری تربیت سے لیس کیا تھا۔ اس کی ذہنی تربیت کا بھی فلپ نے خاطر خواہ انتظام کیا تھا۔ عظیم عالم ارسطو کو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا تھا، جو دنیا قدیم کا سب سے عظیم سائنسدان اور فلسفی تھا۔ یونان اور شمالی علاقہ جات میں جنہیں فلپ نے فتح کیا تھا، لوگوں نے فلپ کی موت کو اس زیر دستی کا چوغا سر سے اتار پھینکنے کا ایک بہترین موقع جانا۔ تاہم تخت نشین ہونے کے 2 برس بعد ہی سکندر نے دونوں علاقوں کو پھر سے فتح کر لیا۔ بعد ازاں وہ ایران کی جانب مڑا۔ 200 سالوں سے ایرانیوں نے ایک وسیع علاقے پر جو بحیرہ روم سے ہندوستان تک محیط تھا ایک عظیم سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ اگرچہ ایرانی سلطنت کو اب ماضی جیسا عروج حاصل نہیں رہا تھا، لیکن یہ ہنوز ناقابل تسخیر حریف تھا۔ دنیا کی وسیع ترین، طاقتور ترین اور امیر ترین سلطنت تھی۔ 334 قبل مسیح میں سکندر ایران پر حملہ آور ہوا۔ اسے اپنی فوج کا کچھ حصہ مقدونیہ میں انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے چھوڑنا پڑا، جس کے بعد صرف 35,000 فوجیوں کا دستہ اس کے ساتھ باقی بچا، جس کے ساتھ وہ ایران پر حملہ آور ہوا۔ ایرانی فوجوں کے مقابلے میں اس کی فوج کی تعداد نہایت کم تھی۔ اس کمی کے باوجود سکندر ایرانی فوجوں کو پے در پے شکست دیتا چلا گیا۔ اس کی کامیابی کی 3 وجوہات تھیں۔ اول، فلپ کی تیار کردہ فوج ایرانی فوجوں سے کہیں زیادہ تربیت یافتہ اور منظم تھی۔ دوم یہ کہ سکندر غیر معمولی اہلیت کا سالار تھا، غالباً تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو تھا۔ سوم، اس کی ذاتی شجاعت مندی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ وہ پچھلی صفوں سے ہر مرحلے پر اپنی فوج کی رہنمائی کرتا، لیکن اپنے خاص سواروں کو رسالہ کی قیادت بھی وہ خود ہی کرتا۔ یہ ایک خطرناک اقدام ہوتا تھا، جس میں وہ کئی مرتبہ زخمی بھی ہوا، لیکن اس کے رسالے کو حوصلہ رہتا کہ اس نقصان میں وہ اپنے حصے کا پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ کبھی ان سے ایسا خطرہ مول لینے کو نہیں کہتا تھا جس سے وہ خود نہ گزرا ہو۔ اس اخلاقی مثال کا اثر بے پایاں تھا۔ سکندر اپنے سالاروں کے ساتھ پہلے ایشیائے کوچک میں داخل ہوا اور وہاں موجود ایرانی فوجوں کو شکست فاش دی۔ پھر وہ شمالی شام کی طرف مڑا۔ وہاں آئسس کے مقام پر اس نے بھاری ایرانی فوجی جمعیت کو مات دی۔ وہ مزید آگے جنوب کی طرف بڑھا، جہاں 7 ماہ کے دورانیہ کے ایک دشوار محاصرے کے بعد اس نے موجودہ لبنان کے علاقے میں ٹائر نامی فونیشین قوم کے شہر کو فتح کیا۔ اس محاصرے کے دوران اسے شاہ ایران کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا کہ وہ اپنی نصف سلطنت کے بدلے اس سے امن معاہدہ کرنے کو آمادہ ہے۔ سکندر کے ایک سپہ سالار پارمینیوں کو یہ پیشکش قابل قبول معلوم ہوئی اور اس نے کہا کہ اگر میں سکندر کی جگہ ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ اس کے جواب میں سکندر نے کہا کہ ہاں، میں بھی قبول کر لیتا اگر میں پارمینیوں ہوتا۔ ٹائر کی فتح کے بعد سکندر نے جنوب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد وہ غازہ پر قابض ہو گیا۔
مصر پر کسی حملے کے بغیر ہی اسے فتح حاصل ہوئی۔ تب اپنے دستوں کو آرام دینے کی غرض سے وہ کچھ دیر مصر میں ٹھہرا۔ وہ صرف 24 برس کا تھا جب اس نے فرعون کا تاج پہنا اور خود کو ایک دیوتا قرار دیا۔ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ ایشیا واپس آیا۔ 133 قبل مسیح میں آربیلا کی فیصلہ کن جنگ میں اس نے ایرانی فوج کو مکمل طور پر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس فتح کے بعد وہ بابل کی طرف بڑھا اور ایرانی اہم شہروں سوسا اور پرسی پولیس سے گزرا۔ 330 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ ڈارلیس سوئم کو اس کے اپنے افسروں نے ہی قتل کر دیا تاکہ یہ سکندر کے سامنے ہتھیار پھینک کر اپنی جان نہ بچا لے۔ تاہم سکندر نے ڈارلیس کے جانشین کو شکست دے کر مار ڈالا۔ 3 سالوں پر محیط اس جنگ میں اس نے تمام مشرقی ایران پر قبضہ کیا اور وسطی ایشیا میں داخل ہو گیا۔ تمام ایرانی سلطنت کو اپنا مطیع بنا کر سکندر اپنے آبائی وطن لوٹ سکتا تھا اور اپنی سلطنت کو منظم کر سکتا تھا، لیکن اس کی دنیا فتح کرنے کی حرص آسودہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے افغانستان کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ وہاں سے وہ ہندو کش کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ مغربی ہندوستان میں اس نے متعدد فتوحات حاصل کیں۔ وہ آگے مشرقی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سپاہی مسلسل کشت و خون سے تھک چکے تھے۔ انہوں نے مزید پیش قدمی سے انکار کر دیا اور سکندر کو توہن و کرہن واپس لوٹنا پڑا۔ یہ امر واضح ہے کہ سکندر اپنی اس منظم فوج کے ساتھ مزید فتوحات حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا عرب اور ایرانی سلطنت کے شمالی علاقوں پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کا یہ منصوبہ بھی تھا کہ وہ ہندوستان پر چڑھائی کرے یا روم اور بحیرہ روم کے مغربی علاقوں کو فتح کرے۔ جیسے بھی اس کے منصوبے ہوں، ہم جانتے ہیں کہ اس نے اس کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑی۔ 323 قبل مسیح میں جون کے اوائل میں بابل میں سکندر اچانک بیمار ہو گیا اور صرف 10 روز بعد ہی دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ تب اس کی عمر فقط 33 برس تھی۔ ہٹلر اور نپولین کی مانند سکندر نے بھی اپنی نسل پر بے پناہ اثرات چھوڑے، تاہم ان دونوں کی نسبت سکندر کے اثرات کم عمر ثابت ہوئے، جس کی وجہ اس دور کے سفر اور ابلاغ کے محدود ذرائع تھے، جنہوں نے دنیا میں اس کے اثرات کے پھیلاؤ پر قدغن لگائی۔ اپنی حیات میں سکندر نے 20 سے زائد نئے شہروں کی بنیادوں کو استوار کیا۔ ان میں انتہائی اہم مصر میں اسکندریہ کا شہر ہے، جو جلد ہی دنیا کے ممتاز شہروں کی صف میں شمار ہونے لگا اور علم و تہذیب کا گہوارہ بن گیا۔ علاوہ ازیں افغانستان کے شہر ہرات اور قندھار بھی اہم شہروں کی فہرست میں مقام پا گئے۔ اپنے مجموعی اثرات کے حوالے سے بھی ہٹلر، نپولین اور سکندر میں بڑی مماثلت موجود ہے۔ یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے دوسرے 2 افراد کے اثرات سکندر کی نسبت کم پائیدار ثابت ہوں گے۔ اس بنیاد پر اسے ان دونوں سے پہلے اس فہرست میں جگہ دی گئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے اردو وائس کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں